نماز جماعت میں کس طریقے سے نیت کیا جائے، عورت اور مرد کے نماز جماعت کے احکام کیا ہیں، ہم کس وقت تک نماز جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے، آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ناظرین، خداوند متعال نے نماز کو سوشل اور اجتماعی عبادت قرار دیا ہے، جس میں ہم جماعت میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیگر مومنین کے حالات کو جان سکتے ہیں، اور اگر کوئی مومن پریشان ہے اور کسی مشکل میں گرفتار ہے تو اس طریقے سے ہم اس کے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خداوند متعال نے نماز جماعت کے ثواب اور اس کے فوائد بھی رکھے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل، نماز جماعت کا فائدہ کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے ارشاد فرمایا، اے محمد، اگر نماز جماعت میں 2 لوگ شامل ہوں تو دونوں کے نامہ اعمال میں خداوند متعال 150 نماز کا ثواب لکھے گا، اور اگر انہی کی تعداد بڑھ کر 3 ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک کے لیے 600 نماز کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر یہ تعداد 10 تک پہنچ جا رہی ہے تو اگر آسمان کاغذ بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام جنات و انسان مل کر 1 رکعت نماز کا ثواب بھی لکھنا چاہیں تو وہ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو نماز جماعت کا اس قدر فائدہ ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز جماعت سے اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ نماز جماعت کے احکام کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو میں 2 کلمہ اور 2 ورڈ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے امام اور دوسرا ہے ماموم۔ امام یعنی وہ شخص کہ جو نماز جماعت پڑھا رہا ہے، ماموم وہ شخص کہ جو نماز جماعت امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز جماعت کی نیت کس طریقے سے کریں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، نماز جماعت ہو رہی ہے، آپ مسجد میں گئے اور آپ نے امام جماعت کو معین کیا کہ میں اس امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بس آپ کے ذہن میں ہے اور یہی نیت کے عنوان سے کافی ہے۔ ایک کامن سوال جو پوچھا جاتا ہے، نماز جماعت میں کب تک شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ پہلی، دوسری، تیسری، یہاں تک کہ چوتھی رکعت میں بھی نماز جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پیش نماز کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے پہلی رکعت میں شامل ہو گئے تو آپ کی 1 رکعت شمار ہو جائے گی، لیکن اگر آپ دیر سے پہنچے اور امام جماعت دوسری رکعت میں ہے یا تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی رکعت میں ہے تو ایسی صورت میں ان احکام کو انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ نماز جماعت میں شامل ہونے کے لیے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے برادر محمد بھائی تھوڑی دیر سے پہنچ رہے ہیں، یا اللہ کہتے ہوئے اور نماز کے رکوع میں، امام جماعت ابھی رکوع میں ہے اور انہوں نے فوراً نیت کی، رکوع میں شامل ہو گئے، لہٰذا ان کی 1 رکعت نماز شمار ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک اہم سوال کہ نماز جماعت میں ماموم کو کن کن چیزوں کو ضروری ہے کہ وہ خود پڑھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد اور سورہ کے علاوہ تمام چیزوں کو، تمام ذکر کو ماموم کو خود پڑھنا ہے، وہ امام کے ساتھ پڑھے یا امام کے تھوڑی دیر بعد۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ امام جماعت کی پہلی رکعت ہے، وہ حمد اور سورہ پڑھ رہے ہیں، دیگر مامومین لیکن ساکت ہیں، وہ کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہی وظیفہ ہمارا بھی ہے اگر پہلی اور دوسری رکعت میں ہم شامل ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر چونکہ نماز ظہر اور عصر میں امام جماعت آہستہ سے حمد و سورہ پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں پر الحمدللہ یا سبحان اللہ کوئی ذکر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز مغربین یا نماز صبح ہے، چونکہ امام جماعت حمد و سورہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ کو غور سے اسے سننا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کی قراءت صحیح نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے قراءت بھی اپنی صحیح کر سکتے ہیں۔ نماز جماعت میں تمام افعال کو امام کے ساتھ یا امام کے تھوڑی دیر کے بعد انجام دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص رکوع میں یا سجدے میں امام سے پہلے چلا جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر ماموم بھول کر امام سے پہلے رکوع میں چلا جا رہا ہے تو یہاں پر احتیاط کی بنا کے اوپر ضروری ہے کہ وہ واپس رکوع میں امام کے ساتھ جائے اور پھر امام کے ساتھ ہی سر کو اٹھائے۔ آئیے اسے ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام جماعت یہاں ابھی سورہ پڑھ رہے ہیں، محمد بھائی ہمارے غلطی سے رکوع میں چلے گئے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ فوراً اٹھیں اور اس کے بعد امام جماعت کے ساتھ رکوع میں جائیں، اور یہاں پر چونکہ 2 رکوع ہو گیا اور رکوع رکن ہے، ان کی نماز باطل نہیں ہوگی، چونکہ بھولے سے انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ اب ان کی جو ذمہ داری تھی وہ فوراً کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہونے کے بعد امام جماعت کے ساتھ رکوع میں جانا، لیکن اگر یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں
जानबूझ कर के वो दोबारा रुकू में इमाम के साथ नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इनकी नमाज जमाअत बातिल है, लेकिन इनकी नमाज सही है। यहाँ तक रुकू का हुक्म था, लेकिन अगर कोई शख्स भूले से इमाम से पहले सजदे में चला जाए तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज का क्या हुक्म है, आइए इसे वीडियो में देखते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इमाम जमाअत अभी रुकू में है और रुकू से उठना चाह रहे हैं। हमारे मोहम्मद भाई रुकू से जल्दी उठे और फौरन सजदे में चले गए भूले से। यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि फौरन उठें और उठने के बाद इमाम जमाअत के साथ सजदे में जाएं। अगर इस तरीके से इन्होंने ये अमल अंजाम दिया और ये दोनों सजदों में ऐसा हो गया तो सजदा हमारा दोनों मिलाकर एक रुकन होता है। अगर आम हालात में इस तरीके से अमल अंजाम हो दिया जाए तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन नमाज जमाअत में ऐसा नहीं है। हाँ, अगर जानबूझकर वो सजदे में वापस नहीं पलटे तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज जमाअत बातिल है, लेकिन नमाज सही है। एक कॉमन सवाल जो पूछा जाता है, क्या ख़वातीन जमात से नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं? अगर पढ़ सकती हैं तो वो किस तरह जमात में शरीक हों? औरतें जमात के साथ नमाज पढ़ सकती हैं। इसकी दो सूरत मुमकिन है। पहली सूरत यह है कि औरतें मर्दों के पीछे खड़ी हों, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में किसी माने यानी पर्दा या दीवार की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सूरत को आइए जानते हैं इस वीडियो। और दूसरी सूरत यह है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कि औरत मर्द के बगल में यानी किनारे खड़ी हुई है। यहाँ पर जिम्मेदारी यह है कि जब औरत मर्द के साथ सफ में अगर खड़ी हुई है तो यहाँ के ऊपर कोई माने यानी पर्दा या दीवार या कोई ऐसी चीज कि जो इस टाइप की हो कि जिससे फासला हो जाए जरूर हो, ताकि नमाज जमाअत सही हो सके, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर कोई शख्स नमाज जमाअत में इमाम जमाअत से पहले सलाम पढ़ ले रहा है तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज जमाअत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी नमाज जमाअत सही है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा उठे और इमाम के साथ सलाम पढ़े। हत्ता अगर कोई शख्स जानबूझकर भी इमाम जमाअत से पहले सलाम पढ़ ले रहा है तो उसकी नमाज सही है, बातिल नहीं है। आखिर में दो अहम पॉइंट। पहला पॉइंट यह है कि अगर कोई शख्स नमाज में बहुत ज़्यादा शक करता हो, उसके जहन में बहुत ज़्यादा वसवसा आता हो, तो ऐसे शख्स को नमाज जमाअत से पढ़नी चाहिए। और दूसरा पॉइंट यह है कि अगर मामूम एक मर्द शख्स है तो मुस्तहब यह है कि वो इमाम जमाअत के दाहिनी जानिब इस तरीके से खड़ा हो कि जब इमाम जमाअत सजदे में जाए तो मामूम की सजदगाह इमाम जमाअत के घुटने के पास हो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख